السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے اور اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ قیامہ یعنی قیامت، اور اس صورت میں قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہاں جو ہے قسم کھانا قیامت کے دن کی، یہ جو ہے قیامت کے دن کو، اس کی اہمیت کو اور اس کے مقصد جو ہے وہ واضح کرنا ہے، یعنی قیامت کا دن کیسا ہوگا اور وہ کتنا اہم ہے، وہ لوگوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہاں قسم کھائی۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ اور پھر اگلی یہ جو آیت ہے، پھر آگے ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھائی۔ ملامت کرنے والے نفس سے مراد ہے کہ ایسا نفس کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو اس کا نفس ملامت کرے کہ تم نے یہ برائی کیوں کی اور اس برائی سے تم باز کیوں نہیں آتے، اور اگر کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس پر بھی ملامت کرتا ہے کہ یہ بھلائی جو ہے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا۔ اس کو ہم اس ضمیر، یعنی اس سے مراد وہ ضمیر ہے جو کہ بیدار ہو، یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے ضمیر جو بیدار ہوتے ہیں تو وہ ان کو ملامت کرتے رہتے ہیں، یعنی اچھائی کرنے پر وہ ان کو ملامت کرتے ہیں کہ اچھائی جو ہے وہ کریں اور اس پہ آگے بڑھیں، اور اگر کوئی برائی کرتے ہیں تو اس پر بھی ملامت کرتے ہیں کہ اس برائی سے باز آ جائیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ یہاں جو ہے انسان سے مراد جو ہے وہ کافر ہے، اور وہ کافر مشرک اور وہ انسان ہے جو انسان قیامت کو نہیں مانتا، یعنی وہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے ان کا گمان غلط ہے کہ انسان کو اللہ نے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو وہ دنیا میں آیا، اعمال کرے گا اور اس کے بعد چلا جائے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت آئے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کے اجزاء کو جمع کرے گا۔ یہاں جو ہے وہ ہڈیوں کا بطور خاص ذکر ہے، کیونکہ جو انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اصل پیدائش، اس کا جو اصل ہوتا ہے وہ ڈھانچہ ہوتا ہے، یعنی جو انسان کا ڈھانچہ ہے اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا، اس کا دل، اس کی ہڈیاں۔ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، ہاں ضرور ہم تو قادر ہیں کہ اس کے پور تک درست کر دیں۔ پور کہتے ہیں وہ جو ہاتھوں کی انگلیوں کا جو گوشت ہوتا ہے، پور ان کو کہتے ہیں۔ پور یعنی جو انگلیاں، ہاتھ پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان کے جو جوڑ ہوتے ہیں اور ان پر جو باریک ہڈیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، ان پر جو ہوتا ہے، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ پور۔ اب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مطلب یہ کہ یہ جو اتنی باریک باریک چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو انگلیوں کے جوڑ ہیں ان پر دیکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جوڑا ہوا ہے، اور بالکل مناسب طریقے سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کو درست طریقے سے جوڑنے پر قادر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ بنانے میں کیا مشکل ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے، یعنی جو انسان ہے وہ اس امید پر نافرمانی کرتا ہوا آگے آگے بڑھتا جاتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے گا نہیں، اور کوئی بھی قیامت وغیرہ پر وہ ایمان نہیں رکھتا، تو انسان نافرمانیاں کرتا ہے اور حق کا انکار کرتا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے گا نہیں تو وہ اسی طرح سرکشی میں آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور پھر جب ان سے کہا جاتا تھا قیامت آئے گی تو وہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی وہ جو شخص ہے قیامت کا انکار کرتا ہے وہ یہ سوال نہیں کرتا کہ
گناہوں سے توبہ ہو جائے، قیامت کیسی ہوگی، قیامت کس لیے آئے گی، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی اس کو ایک طرح سے وہ بے یقینی کے عالم میں پوچھتا ہے کہ یعنی جب قیامت آئے گی، اس کو لگتا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ باتیں ہیں، تو لہٰذا وہ ایسا سوال کرتا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں کیا ہوں گی، نگاہ پتھرا جائے گی، یعنی کیا ہوگی، نگاہ بالکل ٹھہر جائے گی، یعنی ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سکتے کا عالم، ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شوق سے گزرتا ہے یا اچانک آپ کو کوئی ایسی بات بتائی جاتی ہے جو ناقابل برداشت ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان شاکڈ ہو جاتا ہے، وہ 2 منٹ کے لیے یا 1 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے ایک دم سکتے میں چلا جاتا ہے، اس کی آنکھیں نظر جو ہے وہ وہیں ٹھہر جاتی ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے اس کی آنکھیں موو نہیں کرتی، حرکت نہیں کرتی، وہ اپنی آنکھوں کو موو نہیں کرتا، یعنی وہ پتھرا جانا اس کو کہتے ہیں کہ وہ پتھرا جاتا ہے، بالکل جیسے کہ اسٹیچو ہوتا ہے، ایک بت ہوتا ہے پتھر کا، اسی طرح وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی قیامت کے بارے میں بتایا گیا کہ جو قیامت ہے وہ اس قدر ہولناک منظر ہوگا، وہ ایسی ہوگی کہ اس کو دیکھتے ہی انسان جو ہے اس کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ شاکڈ ہو جائے گا، اس کی نگاہ جو ہے وہ پتھرا جائے گی۔ وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، یعنی جو چاند میں ایک روشنی نظر آتی ہے وہ بالکل نہیں ہوگی، بے نور ہو جائے گا۔ وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی جو چاند ہے، جس طرح چاند کو گرہن لگتا ہے اس طرح وہ بے نور ہوگا، اور اسی طرح جو سورج ہے وہ بھی پھر ان دونوں کو جمع کر دیا جائے گا، یعنی جو چاند ہے چاند کی طرح سورج کی بھی روشنی ختم ہو جائے گی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، یعنی جب یہ واقعات ہوں گے تو پھر جو ہے اللہ سے یا جہنم سے اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے اس سے دور نہیں ہو سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو جائے گا، اور وہ جو جہنم ہے سامنے نظر آ رہی ہوگی، اور پھر اس کو نظر آئے گا کہ آج نہ تو میں اپنے پروردگار سے بھاگ سکتا ہوں اور نہ ہی میں جہنم سے بھاگ سکتا ہوں۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بھاگ کر نافرمانیوں میں لگے رہے، اور جو انکار کیا قیامت کا کہ نہیں آئے گی، تو قیامت کا بھی انکار کرتے رہے، ہر چیز کا انکار کرتے رہے، تو آج نہ جہنم سے بھاگ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے پروردگار سے، اس کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ کلا لا وزر، نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، یعنی اب اس کو نظر آئے گا اِلیٰ ربک یومئذ المستقر، آج تو تمہارے پروردگار ہی کی طرف تمہاری قرار گاہ ہے، یا تمہارے پروردگار ہی کی طرف تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی دنیا میں تو تم بھاگتے پھرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اختیار دے رکھا تھا کہ اپنی مرضی سے جو چاہے راستہ اختیار کرو، اللہ کے احکامات سے بھاگتے رہے، اپنے پروردگار سے بھاگتے رہے، تو آج کا دن جو ہے تم اپنے پروردگار ہی کی طرف تمہارا ٹھکانہ ہے، آج تمہیں جس پروردگار نے پیدا کیا تھا آج تمہیں اسی کی طرف جا کے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا، یعنی جو بھی انسان نے دنیا میں کیا تھا اس کے جو اعمال ہیں، جو چاہے وہ اگلے تھے، قدیم تھے، جدید تھے، اول تھے، آخر تھے، یا چھوٹے تھے، بڑے تھے، ان سب کو حاضر کر دیا جائے گا، ان سب سے اس کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ بل الانسان ولا نفسہ بصیر، بلکہ انسان خود اپنے آپ پر حجت ہوگا، یعنی اپنے آپ پر حجت سے مراد یہ کہ اس دن جو ہے قیامت کے دن انسان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے، یعنی انسان کے ہاتھ پاؤں زبان اور دیگر اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا، وہ سب خود ہی خود بتائیں گے، یعنی انسان جو ہے وہ چونکہ اپنے ایپ کو بھی خود جانتا ہے، ایک مطلب تو یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ پر خود گواہ ہے، یعنی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں کیا گناہ کیے تھے، میں نے کیا گناہ کیا تھا، اس کو سب پتہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ کہ قیامت میں انسان کے ہاتھ پاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ ایک گویائی عطا کر دیں گے، وہ بھی گواہی دیں گے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے، یعنی چاہے انسان جو ہے وہ لڑے جھگڑے تعویلیں پیش کرے، تو یہ جو ہے
اس طرح انسان اپنے ضمیر کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس پہ ہمارا ضمیر بہت ملامت کر رہا ہوتا ہے، اور ہم اس ضمیر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو اپنے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس ضمیر کی ملامت سے بچ سکیں۔ فرض کریں ہم ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی بات میں بحث کر لی۔ فرض کریں ہم یہاں مثال یہ لیتے ہیں کہ اگر آپ اپنے والدین سے یا والد سے یا والدہ سے بدتمیزی کرتے ہیں کسی بھی بات پر، تو پھر اس پر آپ کا ذہن ضمیر ملامت کرتا ہے کہ آپ جو ہے آپ نے غلط کیا، تو آپ پھر جو ہے ضمیر کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں، نہیں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کہا، یہ کیا۔ تو یہ جو اس طرح کی ایک وہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ضمیر کو سمجھانا، یا خود کو چاہے کتنی بھی تعویلیں دینا، وہ صرف کسی بھی گناہ پر، چاہے وہ اللہ کے نافرمانی یا کسی بھی چیز پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بات بار بار چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیا، لیکن پھر ہم خود کو اطمینان دلا کر تسلی دے رہے ہوتے۔ تو یہی کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ چاہے کتنی ہی تسلی کیوں نہ دے خود کو، تو وہ اس کے باوجود بھی کیا ہوگا، اس کا یہ تعویلیں دینا، ایسا کرنا اس کے لیے مفید نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ کیا ہوگا، اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکے گا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں شان نزول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ جب وحی لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بہت جلدی جلدی قرآن پڑھتے تھے۔ ان کو یہ خدشہ ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ وہی مجھے سنا کے چلے جائیں اور بعد میں قرآن کا کوئی لفظ یا کوئی آیت بھول جاؤں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلدی کے ساتھ پڑھتے تھے، کہیں بھول نہ جائیں۔ تو یہ اس چیز سے منع کیا گیا، اور اللہ نے آپ کو فرشتے کے ساتھ ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع کیا، اور کہا کہ آپ خاموشی سے سنیے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ، یعنی یہ جو قرآن ہے اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کی قرأت کو جاری کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ یہ آپ کی یادداشت سے نہ نکلے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا واضح کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی پھر اس قرآن کو آپ کی زبان سے لوگوں تک واضح طریقے سے پہنچانا، اس کو واضح کرنا، ایک ایک لفظ کی وضاحت کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کلا بل تحبون العاجلہ، نہیں تم جلدی ملنے والی سے محبت رکھتے ہو۔ یہاں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ تم جو ہے وہ جلدی ملنے والی سے محبت کرتے ہو، یعنی یہاں جلدی ملنے والی سے مراد دنیا ہے، چونکہ دنیا میں ہم موجود ہیں، تو یہ جلدی یعنی یہ ہمارے پاس فی الحال حال ہے، یعنی یہ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم کیا ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، تو جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ اس آخرت سے محبت کرتے ہیں، اور چاہے انہوں نے دیکھا یا نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو سرکش ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں مگن ہو کر اسی جو پہلے مل گیا یہ دنیا، اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، یعنی ان کے پاس دنیا موجود ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم اس دنیا میں، بعد میں اگر ان کو کوئی کہتا بھی ہے کہ یہ جو چیزیں گناہ ہے نہ کرو، وہ کیا کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال تو دنیا ہے۔ تو اسی لیے کیا کرتے ہیں کہ دنیا کے لیے دنیا کی محبت میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور بہت مگن ہو جاتے ہیں اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، یعنی رونق والے ہوں گے۔ مراد ہے اس سے قیامت کے اس دن جو ہے وہ تر و تازہ چہرے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ہوگی، وہ آخرت میں ان کے چہرے تر و تازہ اور روشن ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اہل ایمان ان کے چہرے چونکہ اپنے انجام کی وجہ سے بہت مطمئن ہوں گے اور اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو دیکھنے میں مگن ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، بے رونق ہوں گے، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ کافروں کے چہرے باسرہ کہتے ہیں، غمزدہ
غمزدہ جو غم سے سیاہ ہو گیا ہو، بے رونق ہو گیا ہو، اس کو کہتے ہیں باسرہ، یعنی اس چہرے کو باسرہ کہتے ہیں۔ تو یہ کافروں کے چہرے مراد ہیں کہ وہ اس دن بہت اداس ہوں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ آج انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، یعنی ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا آج انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ جو معاملہ ہوگا بہت ہی خطرناک ہوگا، یعنی تو اس لیے کیا ہوں گے، ان کے چہرے بہت زیادہ بجھے ہوئے ہوں گے۔ کلا اذا بلغت التراقی، نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی، یعنی اس سے جو ہے یا تو موت کا وقت مراد ہے یا پھر بہت زیادہ تکلیفیں مراد ہیں، یعنی جو مفسرین ہیں، جمہور مفسرین، انہوں نے اس سے پہ در پہ تکلیفیں مراد لی ہیں کہ جب ان کو ایک عذاب کے بعد دوسرے عذاب کا سامنا ہوگا تو کیا ہوگا کہ روح ان کو لگے گا کہ بس ان کی روح جو ہے وہ ہنسلی تک پہنچ چکی ہے۔ وقیل والراق، اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو، یعنی پھر ان سے کہا جائے، یہ دنیا کا معاملہ کہ جب ان کی روح جو ہے، جب بہت زیادہ انہیں تکلیف ہوگی تو ان کو لگے گا کہ بس روح جو ہے وہ حلق میں اٹکی ہوئی ہے، تو وہ پھر کہیں گے کہ کاش کوئی ایسا جھاڑ پھونک کرنے والا ہو کہ ہماری جو یہ روح ہے اس کو اس تکلیف سے ہماری جان چھڑائی جائے، یعنی جو جھاڑ پھونک کے ذریعے اس موت کی جو تکلیف ہے اس سے ہمیں نجات دلائی جا سکے۔ وظن انہ الفراق، اور جان لیا جائے گا کہ یہ وقت جدائی کا، یعنی یہ وقت جدائی کا مطلب کہ جب روح حلق تک پہنچ چکی ہے اور اب جو ہے یہ مال اولاد اور اس دنیا میں جو اتنا وقت گزارا ہے، اب یہ وقت اس سے جدائی کا ہے، یعنی ان ساری چیزوں سے جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی مطلب تکلیفیں مراد ہیں، یعنی بہت زیادہ تکلیفیں ہوں گی۔ الی ربک یومئذ المساق، آج تمہارے پروردگار کی طرف تمہیں چلنا ہے، یعنی جب روح نکلنے کا معاملہ ہوگا، الی ربک یومئذ المساق، آج تمہارے پروردگار کی طرف تمہیں چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی نہ تو دنیا میں اس انسان نے اپنے پروردگار کو مانا، نہ آخرت کی تصدیق کی، نہ دنیا میں اپنے رسول کی تصدیق کی، اور نہ ہی اللہ کی عبادت کی، نہ نماز پڑھی۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور روح گردانی کی، یعنی رسولوں کو بھی جھٹلایا، اللہ کی اطاعت کو بھی جھٹلایا اور اطاعت سے وہ پھرتا رہا۔ ثم ذهب الی اہلہ یتمطى، اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا آ گیا، یعنی کہ اس وقت جب دنیا میں اس کو حکم دیا جاتا تھا تو اتراتا تھا، اکڑتا تھا، اور ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے وہ اپنے گھر والوں میں پھر سے مگن ہو جاتا تھا۔ اولا لکا فاولا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے، یعنی تم پر افسوس ہے انسان کہ تم اس دنیا میں پڑے ہوئے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جہاں سے تمہیں جانا ہے جو کہ اصلی گھر نہیں ہے، اصلی گھر دوسرا ہے۔ اور انسان کیا کرتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یا کسی نہ کسی چیز کی محبت میں دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور دنیا میں بہت سارے کام جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، دنیا بنا رہا ہوتا ہے، مال کمانے میں لگا ہوتا ہے، کس کی اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہوتی ہیں، تو یہ حسرت ہے، افسوس ہے انسان پر کہ ان عارضی چیزوں کے لیے وہ اپنے اصلی گھر کو بھول جاتا ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے دوبارہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کسی چیز سے حکم نہیں دیا جائے گا، کسی چیز کا منع نہیں کیا جائے گا، دنیا بنا کے اللہ نے انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ اس کو پوچھیں گے؟ نہیں، بیکار نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کو پوچھیں گے، وہ جو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا محاسبہ ہوگا، معاقبہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اس کو یہ لگتا ہے کہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ الم یکون نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا، یعنی یہ جو ہے انسان کی ایک حقیقت اس کو بتائی گئی ہے کہ وہ تھا کیا، وہ ایک حقیقی قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔
ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ لہو کا ایک لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دی۔ یہ جو ہے انسانی تخلیق کا مراحل کو اللہ نے بتایا کہ انسان کا پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، پھر وہ ایک گوشت کے لوتھڑے سے بنایا گیا اور پھر اس کا وجود ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو درست بنایا، درست پیدا کیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جن اتوار سے اسے گزارا یہ وہ بتایا کہ پھر اس انسان سے جوڑے بنائے نر اور مادہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو حالتوں میں پھر پیدا کیا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ مردہ کو زندہ کرے؟ جس انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح شکل اور صورت میں دو جنسوں میں بنایا، مرد اور عورت کی صورت میں پیدا کیا۔ جس کو دل چاہا اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا اور جس کو دل چاہا اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا، اور اس کے بعد ان کو زندگی دی، اور اسی طرح انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ انسان جب مر جائے، مردہ ہو، تو اس کو دوبارہ زندہ کرے؟ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرنے والا مرحلہ نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی، تو کیا ان کو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن کن مراحل سے گزار کے پیدا کیا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا ہونے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کو سمجھیے، اگر کوئی سوال ہو، کوئی چیز